بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ضرور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ٹھٹھا کیا گیا، تو وہ جو ان سے ہنستے تھے ان کی ہنسی انہی کو لے بیٹھی۔ تم فرما دو زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس پہلے آیت کریمہ میں ہے کہ اور ضرور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ٹھٹھا کیا گیا، تو وہ جو ان سے ہنستے تھے ان کی ہنسی انہیں لے بیٹھی، وہ مبتلا عذاب ہوئے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی و تسکین خاطر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ و ملول نہ ہوں۔ کفار کا پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی دستور رہا ہے اور اس کا وبال ان کفار کو اٹھانا پڑا ہے۔ نیز مشرکین کو تنبیہ ہے کہ پچھلی امتوں کے حال سے عبرت حاصل کریں اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ طریقے ادب ملحوظ رکھیں تاکہ پہلوؤں کی طرح مبتلا عذاب نہ ہوں۔ اس آیت کریمہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مذاق اڑانے کا جو معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہوا۔ آخرکار اسی عذاب نے کفار کو آ گھیرا جس کا مذاق اڑاتے ہوئے وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی عذاب نہیں آئے گا، یہ محض دھمکی ہے، تمسخر بذات خود دلیل اور صحیح طرز فکر کے فقدان کی دلیل ہے۔ اور اس سے اگلی آیت کریمہ میں ہے کہ تم فرما دو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان تمسخر ٹھٹھا کرنے والوں سے کہ تم زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا اور انہوں نے کفر و تکذیب کا کیا ثمرہ پایا۔ اس سے کفار کو ڈرانا مقصود ہے، یعنی دنیا کے مختلف خطوں میں جو قومیں پائی گئی ہیں ذرا ان کے حالات اور تاریخ پر غور کرو، تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ جن قوموں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کی اطاعت سے انکار کیا انہیں کیسے عبرت سے دوچار ہونا پڑا۔ پھر اس سے اندازہ کر لو کہ اب جو تم ہمارے آخری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب کا مذاق اڑا رہے ہو تمہارا انجام کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھے اور صحت و تندرستگی بھی دے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔